فیض صاحب کی بنائی ہوئی فہرست ہے حکم حاکم مرد مفاجات. جتنے ہمارے معزز مہمان ہیں میرے سر کے صاحب ہیں, ہر ایک کے بیان سے فالتو ہی فائدہ پہنچ رہا ہے جو عام حالات میں پہنچنے کا چانس نہیں ہے. اب اس کے بعد لیگری روڈ کی مرکزی جامع مسجد کے جو خطیب ہیں مولانا جنید عالم صاحب وہ تشریف لاتے ہیں 3 منٹوں میں اپنا بیان ارشاد فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ مفکر اسلام. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا النبي الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. سبحان. معزز سادات کرام، علماء اعظام، وبالخصوص سید و سندی حضور مفکر اسلام قبلہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب مرکز العالی، آپ کو میں اس اہم موقع پر اس کانفرنس کے انعقاد پر اپنی طرف سے نہ صرف یہ کہ دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں بلکہ اپنی مسجد انتظامیہ اور تمام نمازیوں کی طرف سے ہر قسم کے تعاون کا اعلان. انشاءاللہ العزیز جب بھی وقت آیا آپ کے قدم سے قدم اور شانے سے شانہ ملا کے چلیں گے اور جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں اپنا خون بہائے گا. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی جب تاریخ بیان کی تو فرمایا وہ لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہو کر چہرہ والضحا اور زلف واللیل کے اسیر ہو گئے ہیں، ان کی 2 خوبیاں ہیں. اشداء علی الکفار کہ کافروں پر شدید تر ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں. یعنی اہل ایمان کی 2 صفات بطور خاص بیان کی اور ان میں پہلی صفت بیان کی کہ جب معاملہ ناموس رسالت کا آ جائے تو پھر دشمنوں سے صلح نہیں کرتے، ڈٹ جاتے. لیکن بتایا کہ طبعاً وہ امن پسند ہیں لیکن بے غیرت نہیں. مسلمان امن پسند ہے، بے غیرت نہیں ہوتا. جو بے غیرت ہو بزدل ہو مسلمان نہیں ہو سکتا. لہذا ہماری امن پسندی کو کسی طرح بھی نہ بے غیرتی سمجھا جائے نہ بزدلی سمجھا جائے. اللہ رب العزت نے ہمیں حضور سے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں 1.25 لاکھ انبیاء رسول آئے، جس کا نام آیا اللہ نے یا کہہ کر کے اس کو خطاب کیا. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو ہر جگہ بدل کے القابات بدل کے حضور سے کلام فرمایا تاکہ پتہ چل جائے میرے محبوب کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام پر تہمتیں لگی، خود جواب نہ دیا، لیکن جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی باری آئی تو فرمایا اب کوئی اور جواب نہیں دے گا، خود خدا ہو کر کے جواب دے. اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے کے بتا دیا میرے محبوب کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان قرآن سے پوچھیں. کعبے کو ڈھانے کے لیے ابرہا کا لشکر آتا ہے، اللہ رب العزت پرندوں کو بھیجتا ہے حفاظت کے لیے، لیکن جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے کفار مشرقہ مکہ نکل کے آتے ہیں تو اللہ رب العزت ابابیل پرندوں کو نہیں بھیجتا، اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرماتا ہے باقی لوگوں کے لیے میرا اصول اور ہے، محبوب تیرے لیے اصول اور ہے. کعبے کی عزت اور حرمت بے شک بلند صحیح، لیکن رب تعالیٰ کعبے کی قسم
مکے کی قسم کعبہ ہونے کی وجہ سے نہیں کھاتا، صفا و مروہ کی وجہ سے نہیں کھاتا، لیکن جب محبوب چلتا پھرتا ہے تو رب تعالیٰ حضور کے چلنے کی برکت سے کعبے کی قسمیں کھاتا ہے۔ ہمیں اس نے اصول دیا ہے کہ میرا اصول یہ ہے کہ باقی نبیوں کی بات ہو تو انداز جدا ہے، لیکن جب میرے محبوب کی باری آئے تو انداز جدا ہے۔ لہذا اہل ایمان کے لیے سارے علماء جانتے ہیں، متفق ہیں اس بات پر کہ اگر جان خطرے میں آ جائے، کھانا نہیں ہے تو حرام بھی حلال ہو گیا، مباح ہو گیا۔ پانی کھانا کھا رہے ہیں، پانی نہیں ہے، اگر لقمہ حلق میں اٹک جائے، جان خطرے میں ہوگا، شراب قریب ہو تو شراب کے ذریعے جان بچانا حلال ہے، جائز اور مباح ہے۔ حرام چیز کو اللہ تعالیٰ انسان کی جان کے لیے مباح فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر معاملہ ایسا آ جائے کہیں پھنس جائے، کافر پکڑ لیں اور وہ کہیں کہ کہو اللہ کی شان میں بے ادب گستاخی، تو سورہ النحل میں آیت نمبر 106 میں اللہ کہتا ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے اور تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اللہ کی بارگاہ میں بھی جو وہ کہلانا چاہتے ہیں کہہ کر کے اپنی جان بچا لو۔ اب ہم دیکھتے ہیں مولا ہماری جان کو بھوک اور پیاس سے خطرہ آیا، تو نے حرام چیزوں کو مباح کر دیا، تیرے بارے میں دشمنان دین نے غلط کلمات منہ سے نکلوانے چاہے، تیرے قرآن نے اجازت دے دی کہ تم اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے کہہ دو کہ اگر تیرے محبوب کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی بات کریں تب بھی جان بچا لیں، اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کر دیں۔ اللہ نے فرمایا وہ معاملہ تمہاری جانوں کا تھا، رہا میرے محبوب کی باری، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب کی عزت شان اور حرمت تمہارے سے بھی زیادہ ہے، تمہاری جانوں سے بڑھ کر ہے۔ وہاں تم نے اپنی جانیں بچا لی تھی، لیکن اگر یہاں اپنی جان بچانا چاہی اور میرے محبوب کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہوتی رہی تو سن لو، نہ تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی، نہ تمہیں ایمان کی بقا نصیب ہوگی، اور نہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دنیا اور آخرت کی عطا نصیب ہوگی۔ اگر چاہتے ہو ایمان بچانا، اگر چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں قرب پانا، تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے محبوب کی دہلیز پر اپنی جانوں کو قربان کر دو۔ تو آج موقع آ گیا ہے، سن لیجئے، ہم پھر بتا رہے ہیں، مسلمان عمل پسند ہے، بے غیرت نہیں ہے، بزدل نہیں ہے۔ اگر ناموس رسالت پر قربانی دینے کی باری آئی تو انشاءاللہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کو مکمل حمایت کی اعلان کرتا ہوں، جہاں جہاں جیسے جیسے آپ کہیں گے انشاءاللہ العزیز ہماری طرف سے کبھی نہ نہیں ہوگی۔